بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوگی اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو، جب بھی بولو ہمیشہ سچ بولو۔ آپ علیہ السلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص زمانے پر بھروسہ کرتا ہے وہ زمانے سے ہار جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ایک ایسا پودا ہے جسے اگر ایک شخص بھی لگائے تو اس کا پھل ہر شخص کھاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اسی طرح معاف کر دیا کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خواہشوں کے تابعداری ایک لا علاج مرض ہے، اس لیے خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف ہوگی۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس پر صبر کرنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کچھ بھول سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں اور دل سے آپ کے لیے دعا کریں۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن آپ کی نجات کا باعث ہوگا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، اگر نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، اور اگر خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور اگر اس کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر کبھی تنقید کر کے دیکھ لو، اور کبھی اس کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ تمام باتیں یہ آپ کسی انسان کی آزما سکتے ہیں۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں چھپا ہوا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جایا کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی بھی انتقام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کے سیلاب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کبھی تمہارا دل بے وجہ چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی پر بھی بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا پھر ایک آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا بھی احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کریں، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیا کرو۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف اور صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر صرف بیٹھا کرے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں۔ آپ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی حامی نہ ہو تو اسے کبھی دوست نہیں ملا کرتے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں کبھی بھی تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند لوگ دل کے سکون کے لیے دولت تک لٹا دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جس شخص کے گھر کے پاس مسجد ہو اور بنا کسی خاص وجہ کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل مت مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور اس کو کل ایک درخت بننا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور اگر تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز کا ہے تو تب بھی تم نماز کی نیت کر لو، مطلب ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت اور دولت ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ مزید اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔